ایران میں سزائے موت کی قیدیوں کی آخری فریاد۔ تہران کے نزدیک کرج شہر کی جیل رجائی میں ناکردہ جرائم کی پاداش میں موت کی سزا پانے والے 60 سنی مبلغین اور طلباء نے ایک خط میں عالم اسلام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ان قیدیوں پر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا، سلفی گروپوں کی رکنیت، زمین میں فساد اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس خط کو ایرانی اصلاح پسند نیوز ویب سائٹ آمد نیوز نے شائع کیا ہے۔ آخری فریاد کے عنوان سے اس خط میں لکھا ہے کہ 27 قیدیوں کو سزائے موت کے لیے کال کوٹریوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جن کے نام بھی اس خط میں مذکور ہیں۔ ان قیدیوں نے خط میں عالمی برادری اور بالخصوص مسلمان برادری سے درخواست کی ہے کہ ان کے حق میں آواز بلند کی جائے، ورنہ ایرانی حکومت اسی طرح بے گناہ افراد کو فقط حکومت وقت سے اختلاف کی وجہ سے قتل کرتی رہے گی۔ باقر النمر کی موت کے بعد ایرانی حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں کم از کم 50 حکومت مخالف قیدیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے، جن میں کئی اہل سنت بھی شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں کم از کم 1000 افراد کو ایران میں پھانسی دی جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے قبل 2014 میں 743 افراد کو ایران میں پھانسی دی گئی تھی، جس میں ریحانہ جباری بھی شامل تھیں۔ ریحانہ جباری پر الزام تھا کہ انہوں نے ایران کی خفیہ ایجنسی کے آفیسر کو قتل کیا تھا، جبکہ ریحانہ جباری کے مطابق ایرانی آفیسر نے ان کی آبروریزی کی کوشش کی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کی موت کو عظیم المیہ قرار دیتے ہوئے ایرانی حکومت سے شدید احتجاج کیا تھا۔ ایران میں میڈیا کے اوپر مکمل پابندی ہے اور حکومت کی مرضی کے خلاف کسی بھی خبر کو شائع کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایران اس وقت سزائے موت کے حوالے سے چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے ایران کا نمبر پہلا ہے۔ کچھ روز قبل صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی قیدی عبرت اللہ کو بھی پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، اور ان کے اہل خانہ نے ایرانی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبرت اللہ کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا۔ اہل خانہ نے درخواست کی ہے کہ ان کے فرزند کی لاش کو ان کے حوالے کیا جائے، لیکن تاحال ایرانی حکومت نے لاش کو ورثاء کے حوالے نہیں کیا ہے۔ ایرانی حکومت ولایت فقیہ کے تناظر میں جہاں پورے عالم اسلام میں مداخلت کا ارتکاب کر رہی ہے، وہیں پر اپنی اہل سنت مسلمان عوام، اقلیتوں اور سیاسی مخالفین کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے۔ ایرانی حکومت کا کردار روز اول سے ہی مسلم نسل کشی پر مبنی ہے، اس لیے تمام عالم کو اس منظم نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ایران کے مسلمانوں اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔